اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، انوار البیان کتاب سے آج یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے صفحہ، یہ امام احمد اکیڈمی جلد اول ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں کیا، صفحہ 352 ہے۔ کس طرح سے؟ اب دیکھیے آپ کہ یہ نعت لکھی فاضل بریلوی نے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر اس نعت کو لکھ کر آپ نے یہ شعر پڑھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نعت لکھی، صفحہ 352 ہے۔ اب دیکھیے آپ، پھر بعد میں فاضل بریلوی تھک گئے تھے، کیا معلوم کیا ہو گیا، دیکھیے آگے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، یعنی حضرت علی حسین اشرفی میاں اسٹیشن سے گزر رہے ہیں تو فاضل بریلوی گھر میں کھڑے ہو رہے ہیں سودا گران میں بغیر دیکھے، یعنی روحانی آنکھوں سے جیسے مانتے ہیں لوگ باغ۔ یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ علی حسین اشرفی میاں گزر رہے ہیں، فاضل بریلوی گھر میں کھڑے ہو رہے ہیں، کہا کہ میں ایک اعلی رسول کی ادب کے لیے کھڑے ہوا ہوں کہ وہ اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، اور وہ ادھر کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں نائب رسول کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ سب قصے کہانی گپے ہیں گپے ہیں۔ اب دیکھو، اعلی رسول کے لیے تو کھڑے ہو گئے گھر میں، کتنے دور سے؟ اسٹیشن سے سودا گران کتنے دور ہے دیکھو آپ۔ اور یہ یہاں پر کیا ہے، صفحہ 353 دیکھو آپ، اپنے مشفق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف میں یہ نعت عرض کی اور مؤدب منتظر بیٹھ گئے۔ مواضع شریف میں یہ دیکھو آپ، صفحہ 353 ہے، اپنے مشفق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف میں نعت عرض کی، مؤدب منتظر بیٹھ گئے۔ حضرت کیا تھک گئے تھے جو بیٹھ گئے وہاں جا کر؟ کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا، جا کر دیکھیں آپ، جتنے بھی زائرین جاتے ہیں سب حاضری دے کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہنا صاحب اس زمانے میں بھیڑ نہیں تھی، ارے بھیڑ نہیں تھی تو جب بھی بیٹھنا نہیں چاہیے تھا نا، بھیڑ نہیں تھی تو۔ مؤدب منتظر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، بیٹھے ہیں، فاضل بریلوی بیٹھے ہیں، دیکھیں، قسمت جاگی حجاب اٹھا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ مؤدب، یہ نعت عرض کی، مؤدب منتظر بیٹھ گئے، قسمت جاگی حجاب اٹھا، اور علی حسین اشرفی میاں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں سودا گران میں، اور حجاب اٹھا، اور عالم بیداری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے۔ بتائیے یہ کیسے مانا جائے یار؟ یہ کیا کہ اچھا یہ اکیلے ہی تھے، اعلیٰ حضرت اکیلے ہی تھے جب زیارت ہو رہی تھی، تو یہ کیا گپ لگا دیں گے؟ اس زمانے میں لوگ جاتے ہی نہیں تھے حج کرنے، ارے تو نہیں جائے کیا؟ روضہ رسول پہ کوئی رہتے ہی نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی اتنی پرانی بات تو ہے نہیں، 500 سال پرانی بات ہو یا 1000 سال پرانی بات ہو، یہ تو ابھی 100 سال 110 سال پرانی بات ہے۔ 110 سال پہلے بھی لوگ بہت حج کرنے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں روضہ رسول خالی رہتا ہو۔ مؤدب منتظر بیٹھ گئے۔ اجمیر شریف میں جب لوگ، ہم جا رہے ہیں جب سے 25 سال سے 30 سال سے، جب بھی بھیڑ لیتی ہے، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں 30 سال سے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کتنی بھیڑ لیتی ہوئی کیا؟ تو اکیلے فاضل بریلوی کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اکیلے، دیکھو، قسمت جاگی حجاب اٹھا، اور عالم بیداری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت اکیلے ہی مشرف ہوئے، سمجھ، اور بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ گپ دیکھ رہے ہیں آپ، گپ پہ۔ اچھا یہ دیکھو آپ، 7 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں قرآن کے حافظ کیسے ہو جائیں گے صاحب؟ یہ لکھا ہے 8-10 گھنٹے میں حافظ۔ تو کیا بچپن میں قرآن نہیں پڑھتے تھے فاضل بریلوی؟ اس سے تو یہ مطلب معلوم ہو رہا ہے، اگر قرآن پڑھتے دیکھنے سے قرآن یاد ہو جاتا تو بچپن میں یاد ہو جاتا قرآن، بعد میں یاد کرنے کی کیا ضرورت تھی رمضان شریف میں کہ صاحب رمضان شریف میں 20 منٹ پڑھ لیے، دیکھ لیا قرآن، تو اس سے پہلے کیا رمضان سے پہلے پڑھتے نہیں تھے؟ یہ تو آخر عمر کی بات ہے۔ 8 گھنٹے میں قرآن شریف کیسے یاد کر لیں گے؟ جب حافظ، جو مکمل حافظ ہو، اس کو چاہیے 8 گھنٹے، وہ بھی تیزی میں پڑھے گا، جب ورتل قرآن ترتیلہ کے حساب سے پڑھے گا تو 15 گھنٹے 20 گھنٹے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت حاضر و ناظر ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت ہر جگہ مریضوں کے ساتھ ہیں۔ 5 سال کی عمر میں پردہ کرتے تھے، جیسا کہ کہہ رہے ہیں 5 سال میں طوائف سے گزر رہی تھی، پردہ کیا، صفحہ 381۔ یہ گپ بھی دیکھو، مولوی اعجاز علی ولی صاحب کا بیان ہے، صفحہ 1320 ہجری میں والدین کے ساتھ حج کرنے گئے تو والدہ، یہ لکھا ہے، والدہ صاحبہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اجازت چاہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں، والدہ سے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور 5 سال میں پردہ ہے، میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر دوبارہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں
کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں، والدہ ماجدہ حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب پھر کیا ہوا، حج میں گم ہو گئی تھیں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں پر دیکھو ہجوم اتنا تھا کہ مجھے وہ راستہ مل گیا، والدہ صاحبہ آسانی کے ساتھ وہاں سے چلی آئیں، اور جب حرم شریف کے دروازے پر باہر آئیں تو والد صاحب مل گئے اور اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے، یعنی اعلیٰ حضرت مدد کے لیے لکھا ہے آ گئے وہاں پر، یہ لکھا نا، مدد کا ذکر بھی کیا اس میں۔ اس کا حضور کی بھابھی مجھے راستہ مل گیا کہ اعلیٰ حضرت دیکھا، ارادہ کیا سلام کریں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کچھ عربی میں زبان میں فرمایا، جو بھی فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اللہ جانے کیا گپے ہیں، وہ تو سب گپے ہی گپے گپے لگا رکھی ہیں سب نے، کوئی نہ کچھ نہ کچھ، بس اعلیٰ حضرت عالم غیب بھی، اعلیٰ حضرت غیب داں بھی تھے، یہ بھی لکھا ہے اسی کتاب میں، یعنی اعلیٰ حضرت یہ تھے، اور حضرت دیکھو، اب دیکھو صفحہ 391 مولانا شفیع تھانوی صاحب کا کس قدر عقیدت سے ذکر کیا ہے، حضرت بھی لکھا ہے، حضرت مولانا شفیع تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد خان بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ حضرت والا اشفیع تھانوی مولانا احمد خان صاحب بریلوی کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے تھے، شد و مت کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ان مولانا احمد خان بریلوی کی مخالفت کا سبب واقعی، یعنی مولانا احمد خان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو، اور ہم لوگوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخ سمجھتے تھے، لیکن وہ تو تھانوی صاحب خود مانے نا، وہ سمجھتے ہیں، اور تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ حفظ الایمان جو بات دی، بعد میں بدلوا بھی دی، پھر بعد والے بلا وجہ وکالت کرتے ہیں، کیوں وکالت کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، وکالت کرنے والوں کا قصور ہے، اب وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، تحقیق اب تھوڑی ہو پائے گی کوئی۔ جیسے حضرت حسین منصور اللہ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے عالموں نے سمجھا کہ انہوں نے ان الحق کہا ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ لگا دیا، سمجھا تو انہوں نے سمجھا تو کفر کا فتویٰ لگا دیا، سمجھا تو ان الحق، جبکہ اعلیٰ کہتے ہیں ان الحق نہیں کہتا، انا حق کہا تھا، تو وہ لوگ سمجھا ان الحق کہا ہے، تو اس زمانے کے عالم اتنے بے وقوف تھوڑی تھے کہ جو اتنی جلدی ہر کچھ سمجھ لیں۔ جب حسام الحرمین، تو ایسی حسام الحرمین والوں نے ایسا سمجھ لیا تھانوی صاحب کے بارے میں، تو کفر کا فتویٰ دے دیا، لیکن اگر مگر کہہ کے دیا ہے کہ اگر اس کی نیت توہین کی ہے، وہ خود کہتے ہیں تھانوی صاحب ہماری ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کہا کہ جس حساب سے وہ کافر کہتے ہیں ایسے کو ہم بھی کافر مانتے ہیں، یعنی جو حساب ان کا ہے یہ دیکھو، وہ ہمیں کافر کہتا ہے۔ مولانا شفیع تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے، اگر احترام ہوتا تو یہ کیوں لکھتے وہ ہمیں کافر کہتا ہے، یہ لکھتے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کسی بھی عالم کو لیے آپ کہیں گے کہ وہ شرع راجستھان ایسا کہتا ہے، مفتی مالوہ کہتا ہے، تو لوگ بے ادبی سمجھیں، بے ادبی یار کیسے بول رہا ہو، یہ کہو مفتی مالوہ کہتے ہیں، شرع راجستھان کہتے ہیں، تو اگر تھانوی صاحب کے دل میں ادب احترام ہوتا تو یہ یوں کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، عشق رسول کی بنا پر کہتے ہیں، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتے۔ 391 دیکھ رہا ہوں آپ، اب دیکھیں آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ سب جنے کیا کہ گپے لگا رکھی ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ان لوگوں نے۔ اب دیکھیں آپ، یہ دیکھو، یہ غوث پاک کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث پاک کھڑے ہو گئے تھے منبر رسول پر جب اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، یہ کہا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر بہار سے صرف، یعنی یہ کہا دیدار آپ کو خواب میں دیدار نصیب ہوا، میں سر کی آنکھوں سے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر بہار سے میں سرفراز ہوا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب غوث پاک کھڑے ہو گئے تھے منبر پر بیان کرتے کرتے، یعنی ہر وقت حاضر ناظر کا مسئلہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر ہر وقت نہیں، اس وقت غوث پاک کھڑے ہوئے ویسے بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں آپ، مثبت جو ہے کہ جیسے روحانی طریقے سے دیدار ہوا آپ کو۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی، یہ کتاب ہے انوار البیان جلد اول ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ لوگ کافر کی رٹ لگاتے ہیں، یہاں سے پڑھیں آپ، یہ آپ کو جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، صفحہ 170، یہ لعنت کے بارے میں ذکر ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش و بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ صفحہ 170 ہے، تفسیر علم نشرہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے۔ اب دیکھو آپ، یہ سب پڑھ لینا، آپ زوم کر کے پڑھ لینا، دیکھ لینا، یہ دیکھو پورا میں پڑھ دکھا دیتا ہوں۔ یہ صفحہ 173، یہ خاص بات ہے۔
یہ دیوبند والوں نے نہیں لکھی، حالت کے بارے میں لکھی۔ روایت ترمذی شیخ محمد دہلوی فرماتے ہیں اصل عادت شیبہ اہل سنت کا ترک سب لعن ہے۔ اہل سنت کی خوبیوں میں کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور اہل بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بدعتی لوگ، اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ اب کس نے کافر کہا بدعتی نے بدعتی کو؟ دیکھو مفتی غلام محمد ناگپوری کو بریلیوں نے کافر کہا، جیش محمد صاحب کو بریلیوں نے، مفتی جیش محمد نے زاہد ملت نیپال کو کافر کہا، تو مفتی جیش محمد کو کلیمی صاحب نے کافر کہا۔ مفسر اعظم عالم دنیا کے سب سے بڑے مفسر قاری ظہیر صاحب کو بریلیوں نے گمراہ ٹھہرایا کہ وہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے علماء کونسل میں۔ تو یہ دیکھو صفحہ 173 ہے، تفسیر المشاہ ہے۔ بدعتیوں کی پہچانی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ عبید اللہ خان اعظمی کو کافر کہا، دعوت اسلامی والوں کے اوپر فتویٰ لگایا جامع نہیں ہے مراد آباد سے، جو صفحہ لکھا 1275 میں کہ ہم رمضان کے بعد عید کیوں منائے، ظالم بادشاہ سے مثال دی عید کی، صفحہ 1275 فیضان سنت۔ صفحہ 3 میں لکھا ہے فیضان سنت بارگاہ ساتھ مقبول ہے۔ صفحہ 27 میں لکھا جو الیاس قاضی کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صفحہ 27 فیضان سنت پڑھ لو پرانی والی میں۔ صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور الیاس قاضی بیٹھا ہوا ہے، آج تک کلمہ نہیں پڑھا نہ توبہ کیا اس نے، خواب کٹوا دیے لیکن کلمہ نہیں پڑھا نہ توبہ کیا۔ یہ دیکھو یہ میں نے بتا دیا بدعتیوں کی پہچان یہ ہے۔ اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ لینا اچھی طرح سے تو دماغ روشن ہو جائے گا، پھر آپ کہو گے کہ واقعی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ دیکھیے آپ، یہ سیرت النبی ہے، یہ علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ سیرت النبی میں اب دیکھو آپ، یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ حضور کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی صفحے میں 12 جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس صفحے میں 7 جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی صفحے میں 12 جگہ، اس صفحے میں 7 جگہ۔ جس پنے کو کھولو گے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ملے گا، جس پنے کو کھولو گے۔ اب کوئی سلم کہتا ہے، سلم کہنا ناجائز حرام ہے۔ آج کل کے بہت سے ملا مولوی کہتے ہیں، 2-4 اکا دکا کہہ رہا ہے، مردود قسم کے لوگ انہیں اپن مردود مانتے ہیں، جو سلم کہہ رہے ہیں انہیں اپن مردود مانتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب نے خود لکھا ہے سلم کہنا ناجائز حرام ہے۔ زاد الشہید کتاب لکھی ہے آپ نے درود شریف کے بارے میں، درود شریف کی فضیلت ہی فضیلت ہے، حضرت تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے جس نے سب سے پہلے سلام لکھا اس کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ گل گیا تھا۔ یہ حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود لکھ رہے ہیں۔ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود لکھتے ہیں، پورا درود۔ القراۃ الراشدہ میں دیکھ لو آپ، جس پنے کو اٹھاؤ گے، جس پنے کو کھولو گے پورا درود ملے گا۔ دیکھو آپ جس پنے کو کھولو گے پورا درود، دیکھیں آپ جس پنے کو کھولو گے آپ پورا درود۔ یہ پوری سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ یہ بریلیوں نے تو اب سیرت کے بارے میں کتاب لکھی ہے، دیوبند والوں نے تو بہت پہلے لکھی، ندائے شاہی۔ یہ دیکھیے دیوبند والوں نے نعت پاک لکھی ہے، نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ مراد آباد سے، مراد آباد والوں نے چھاپی ہے اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیے مشہور کتاب ہے۔ اب اس میں سلام بھی ہے، اور دیوبند والوں نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ نعت بھی ہیں۔ یہ دیوبند والوں نے نعتیں لکھی ہیں، دیوبند والوں کی نعتیں سب۔ دیکھو اپن مانتے کمی سب میں ہے، دیوبند والی پرانی کتابوں میں کمی ہے، تو وہ کتابوں کی وکالت نہیں کرنا چاہیے آج کے ملا مولویوں کو۔ جیسے خیال والی عبارت ہے صراط مستقیم میں، یا یہ امکان کذب والی بات ہے، یا جو ہے کہ اور بھی جو بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں، وہ ان باتوں کی تائید نہیں کرنی۔ جیسے حفظ الایمان کی عبارت سے خود تھانوی صاحب نے رجوع کر لیا تھا، تو اب وہ رجوع نامہ کہاں ہے؟ تو حضرت عین الحق منصور اللہ عین الحق کا تو رجوع نامہ کہاں ہے؟ کفر کا فتویٰ تو لگا نا ان کے اوپر بھی، حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو دیوبند والوں نے بھی ولی مانا، بریلی والوں نے بھی ولی مانا، تو اس لیے اپن ایک دم کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بس یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کون دنیا سے چلا گیا، اس لیے کسی کو کافر کہنے سے پہلے 1000 بار سے ہاں اس کا بات اگر نہیں ماننا مت مانو، جو کفریہ بات ہو مت مانو، لیکن کسی کو کافر کہنے سے پہلے، اس کی ذات کو کافر کہنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب تحقیق کیسے کریں۔ یہ دیکھو سلام بھی لکھا ہے اور نعتیں بھی لکھی ہیں، پوری کتاب میں نعتیں بھی ہیں، سلام بھی۔ قاری صدیق صاحب باندھوی کی نعت ہے، یہ دیکھو آپ، یہ سب نعتیں ہیں، سلام ہے، سلام بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ دل میں یہ سب۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا، پوری نعت شریف کی کتاب ہے، یہ نعت ہے اور سلام بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے نعت بھی ہے، یہ آپ کو مراد آباد سے مل جائے گی۔ اب دیکھیے آپ، دیکھو کمی سب میں ہے، اپن مانتے ہیں اس کتاب میں بھی جیسے یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے، اب اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں مانتے اپن، تو اب جو کسی کی کتاب میں بھی کوئی بات ایسی ہو مت مانو، بس ختم بات۔ جیسے اس میں لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ
آپ نے حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرماتے ہیں مجھ کو بھائی کہو، حدیث میں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ صفحہ 100 میں ہے۔ اللہ کے رسول نے بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا، لیکن صدیق اکبر نے کبھی اللہ کے رسول کو بھائی نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے بھائی کہا۔ جب بھی صحابہ آتے تھے یہی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کوئی بھی بات ہو، یہ صفحہ 4 میں 104 رحمۃ للعالمین یہ لکھا ہے کہ رحمۃ للعالمین خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول کا خاص لقب نہیں ہے، صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ دیگر اولیاء کرام اور علماء، جبکہ صدیق اکبر کو بھی آج تک کسی نے رحمۃ للعالمین نہیں کہا۔ تو اس لیے کوئی بھی ہو کتاب ہو، کسی کی کتاب میں بھی کوئی بھی بات ہو اپن کو نہیں ماننا، غلط اگر ہے تو۔ خطبات محرم میں لکھا ہے کہ 145 غلطیاں ہیں، یہ دیکھو صفحہ 494 یہ آ گیا، یہ لکھا ہے 50 غلطیاں نکلیں کنز ایمان کی فہرست میں۔ پھر دوسری میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے 75 غلطیاں نکلیں، یعنی کئی بار 34 غلطیاں نکلیں، کبھی 168 غلطیاں نکلیں، 6-7 بار۔ صفحہ 494 پہ لکھا ہے فاضل بریلوی کی کتاب الملفوظ وہ کنز ایمان کی فہرست میں سینکڑوں غلطیاں، یہ خطبات محرم میں مفتی جاظم جد لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں دیکھ لیں آپ، اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضور کے والدین کو اللہ کے رسول نے قبر پر جا کر زندہ کیا، اٹھایا اللہ کے حکم سے اور اقرار کروایا وحدانیت اور رسالت کا، اللہ نے تینوں کو بخش دیا، حضرت حضور کے والدین کو بھی۔ صفحہ 90-91 میں ہے، یہ دیکھ لیں آپ، 90-91 میں بتا دوں کہ تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے والدین کو قبر سے اٹھایا، تینوں بدن مٹی تھا، اور یہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، اور اس کتاب میں جنتی لکھا ہے۔ یہ کتاب سب سے نابل ہے، یہ فتح و برکاتیہ ہے، انشاءاللہ اگلے بار میں دیکھنا آپ انشاءاللہ۔